بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کا ڈیٹیل میں ترتیب کے ساتھ یہ ایک سیریز چل رہی ہے۔ اس سلسلے کا یہ ہمارا آج کا 9واں سبق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری تمام یوزر سے ریکویسٹ ہے، اگر کوئی ہمارے چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو آخر تک دیکھیں، پسند آئے لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر کوئی بات مشکل ہو یا سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں، اور یا میرا نمبر اسکرین پر آن ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اسی پر واٹس ایپ بنا ہوا ہے تو اس پر بھی میسیج کر سکتے ہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ماقبل لیکچر میں بات یہاں پر ختم کی تھی کہ یہود تورات کے احکام میں استحسان اور تشدد سے کام لیتے تھے۔ پھر ہم نے استحسان کی تعریف بھی کی ہے اور تشدد کی تعریف بھی کی، اور آخر میں یہ بات بتائی تھی کہ ایک استحسان وہ ہے جس کو فقہا بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو استحسان ہے یہ وہ استحسان نہیں ہے جو فقہا کا ہے، بلکہ یہود کا جو استحسان تھا وہ اور ہے، اور فقہا کا استحسان اور ہے۔ یہود کی تورات میں احکام کو نافذ کرنے میں بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تساہل کی وجہ سے نفس پرستی اور شہوت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اپنی اس کمی کو صحیح کرنے کے لیے فاسد تعویلات کا آسرا لیتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہم دین میں رنگے ہوئے ہیں، اب ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ہم عمل کریں نہ کریں، ہم دین میں رنگ چکے ہیں تو لہٰذا ہم جنت ہماری ہی ہے، جنت میں جانا ہمارا یقینی ہو گیا ہے۔ تو اپنی سستی اور کاہلی اور نفس پرستی کی وجہ سے وہ جو اس طرح کی باطل تعویلات کا سہارا لیتے تھے۔ اسی طرح یہود جو تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ تھا کہ تعدد ازواج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ پوری زندگی کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات آپ پر عیاں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج، زیادہ نکاح جو کیے ہیں وہ شہوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے دینی احکامات اور دینی مزاج اور دین کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی جو جلوت کی زندگی تھی وہ امت کے سامنے صحابہ کرام نے پیش کر دی، لیکن خلوت کی زندگی جب امت سے پوشیدہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ آپ کو تعدد ازواج کے امہات المؤمنین عطا کی، جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کی جو خلوت کی زندگی تھی، جو گھریلو زندگی تھی، وہ بھی امت کو پتہ اس کے بارے میں معلومات ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زیادہ کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، لیکن یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کا اعتراضات کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، تقریباً 4000 کے قریب انبیاء بنتے ہیں، وہ سارے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آئے۔ حضرت
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لہٰذا اس لیے یہود اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ جب سارے نبی یہ بنی اسحاق میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء بنی اسحاق میں سے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے وہ نبی بنی اسحاق سے پیدا کر دیں اور چاہے نبی جب وہ بنی اسماعیل سے یا کسی اور قوم سے پیدا کر دیں۔ اسی طرح ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے نبی ہونے کا اعلان کیوں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے واضح طور پر قرآن کریم میں آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اسی طرح ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ماقبل شریعت سے مختلف کیوں ہے، حالانکہ جو شریعت کا جو اختلاف ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ طبیب کا اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی شریعت میں اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ طبیب میں اختلاف ہوتا ہے کہ ایک ہی بیماری ہے، ایک انسان ہے وہ بیمار ہے، ایک طبیب اس کو ٹھنڈا علاج دے رہا ہے، ٹھنڈی اس کو دوائی اس کو دے رہا ہے، اور ایک طبیب اس کو گرم علاج اور گرم دوائیں اس کو دے رہا ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں طبیب کا مقصد انسان کی اس کی ظاہری جسم کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن دونوں کے طریقہ علاج میں اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح روحانی طبیب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ امت کی روحانی تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے مزاج اور لوگوں کے اعمال، لوگوں کے حالات کے مطابق ان کے اللہ تعالیٰ ان کو احکامات عطا کرتے ہیں۔ تو کسی کے احکامات گرم ہوتے ہیں، کسی کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، کسی کے متوسط ہوتے ہیں، تو لہٰذا جس طرح ایک عام انسان، عقل مند انسان طبیب کے علاج کے اندر، طبیب کے درمیان، ڈاکٹروں کے درمیان جو اختلافات ہے اس پر اعتراض نہیں کرتا، اسی طرح انبیاء کرام کے احکامات کے اندر جو اختلاف ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اب یہود کی جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یا طرز انداز اصول الفوز الکبیر میں یہ ہے، یہ جس کے بھی گمراہی کا تذکرہ کرتے ہیں، گمراہی کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ان کی جو گمراہی ہے اس کا اطلاق آج کے زمانے میں کن لوگوں پر ہو رہا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر یہود کے پیروکار، یہود کی وہ گمراہیاں جو ان کی گمراہیاں تھیں، آج ان کی گمراہیاں، آج کا اگر کسی نے نمونہ دیکھنا ہو تو علماء سو ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، سلف صالحین کی تقریر سے اعراض کیے ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں، اور صحیح اور قابل عمل احادیث کو چھوڑ کر موضوع احادیث بیان کرتے ہیں اور اس کی بے جا تعویلیں کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہود جو تھے اپنے احکامات، صحیح احکامات کو چھوڑ کر باطل احکامات کو بیان کرتے اور اس کی بے جا تعویلیں کرتے تھے، اسی طرح آج کے دور میں جو علماء سو ہیں وہ صحیح اور قابل عمل احادیث کو چھوڑ کر یہ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں جو موضوع احادیث ہیں، اور پھر ان موضوع احادیث کی بے جا تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اگر آج کے دور میں کسی نے یہود کا نمونہ دیکھنا ہو تو وہ علماء سو کو دیکھ لے کہ جو وہی کام کر رہے ہیں جو یہود کرتے تھے۔ تو جس طرح یہود گمراہ ہوئے اور ضال اور مضل بنے، اسی طرح علماء سو یہود کا یا جو بھی انسان ان کے پیروکار بنے گا وہ بھی گمراہ اور ضال اور مضل بنے گا۔ یہاں تک تھا یہود کی گمراہیوں کا تذکرہ ختم ہوا اور ان کی گمراہیوں کی تردید بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے ہیں۔ آگے ہے نصارہ۔ نصارہ کا جو ہے یہ نصرانی کی جمع ہے، اور نصرانی خلاف قیاس ناصر کی جمع ہے۔ گویا کہ نصارہ یہ جمع الجم بن گئی ہے، اور ناصر اس بستی کا نام ہے
جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ اپنے آپ کو نصارہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ نصرانیت جو ہے، جو کہ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے فالوور جو ہیں، اس وقت تک صحیح رہے جب تک ساول یہودی عالم نصرانیت میں شامل نہیں ہوا۔ ساول یہودی جب اس پر ایمان لانے والا، جب یہ یہود نصرانیت میں شامل ہوا، پھر اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا برناباس تھا۔ اس کے بعد تمام حواریوں نے جو کہ صحیح دین عیسوی کے اوپر تھے، انہوں نے اس برناباس کو اپنی برادری میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ساول نے اپنا نام پولس رکھ لیا، تو ساول کو تمام حواریوں نے پہلے برناباس اس پر ایمان لے کر آیا، اس کے بعد ساول کو اپنے تمام جو تھے صحیح دین عیسوی کے اوپر تھے، انہوں نے اس کو اپنی برادری میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ساول نے اپنا نام پولس رکھ لیا، یہودیت کا نام چھوڑ کر نیا نام رکھا پولس۔ پھر اس پولس نے تثلیث، حلول، کفارہ مصلوبیت کا عقائد باطلہ کھول کر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا، موجودہ نصرانیت کا بانی جو ہے یہ پولس، جو کہ ساول نامہ یہودی عالم ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے کہ انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ان تمام کی جو عقائد کی تعلیم ہوتی ہے، تمام کے عقائد ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر اختلاف آتا ہے تو احکام میں اختلاف آتا ہے۔ لہٰذا یہودیوں عیسائیوں کے عقائد کے اندر بھی اختلاف ہے، تو لہٰذا موجودہ عیسائی جو ہیں، ان کا جو اختلاف ہے، ان کی جو باتیں ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کئی سال کے بعد جو یہودی عالم ساول ان میں آیا، اس نے ان عقائد باطلہ کو ترویج دیا اور اس نے ان کی بنیاد رکھی ہے۔ یہودیوں کا بڑی گمراہیوں میں سے عقیدہ تثلیث ہے۔ نصارہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے 3 اقانیم ہیں، نمبر 1 باپ، نمبر 2 بیٹا، نمبر 3 روح القدس۔ باپ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے، جس طرح ذات صفات کے لیے اصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باپ کہنے کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1، تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہے، جس طرح بیٹا اپنے وجود میں باپ کا محتاج ہوتا ہے، باپ ہوگا تو بیٹا دنیا میں آئے گا۔ اسی طرح چونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر باپ کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اسی طرح شفیق اور مہربان ہے، جس طرح باپ اپنی اولاد کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ یہیں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ تو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کمنٹس کر کے پوچھیں، ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔